سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ضد میں ہے گردوں۔ واقعہ معراج ہی انسان کو فضاؤں کی بسیط وسعتوں اور خلاؤں کے دور افتادہ مقامات کو زیر کرنے کا حوصلہ اور ہمت بخشتا ہے۔ اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ بے شک یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق اور زبردست قوت و حکمت والا ہے، اور انسانی مادی طاقت اور عقل اس کی وسعتوں کو چھونے اور پار کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے جنات اور انسان کے گروہو، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 33۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت و قدرت کے سہارے ہی انسان آسمانوں پر کمندیں ڈالنے کے قابل ہوا، سمندروں کی گہرائی کو ماپا، فضاؤں کی حدود کو چھونے کے قابل بنا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے صحیح مصرف کو سمجھنے کے قابل ہوا۔ اس نے معدنی ذخائر کو زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے کھینچ نکالا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت اور اس کے کرم کے بغیر ممکن نہ تھا۔ ہنوز انسانیت کے ارتقاء کا یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا۔ جدید سائنسی علوم کائنات کی جن سچائیوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں، قدم قدم پر انکشافات کی نئی نئی دنیاؤں کے ظہور کی تصدیق کر رہے ہیں، اس سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کی سائنسی توجیہ خود بخود ہوتی جا رہی ہے۔ زمین سے فضا کا سفر کروڑوں نوری سال کا ہوتا ہے۔ سفر معراج کے 3 مدارج ہیں: مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، اور آسمانوں سے عرش اعظم تک۔ تفصیل صحیح مسلم کی حدیث 162 میں طویل حدیث کی صورت میں امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی، ان تینوں مراحل کی ایک تئی زمانی کا عقدہ حل ہوتا ہے تو دوسری جانب تئی مکانی کی جامعیت نظر آتی ہے، اور روحانیت کی تکمیل اعلیٰ اقدار پر ہوتی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں واقعہ معراج 2 مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بیان کیا گیا۔ ترجمہ: ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے ذکر کی ابتدا سبحان سے کی، اور سبحان اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا ذکر ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا، بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے۔ سمیع و بصیر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کا ذکر ہے۔ تو سفر معراج کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے اور انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہوئی، اور سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے جو اللہ کا ذکر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ثنا ازل کا شاہکار، بے مثال، نہ کوئی نظیر نہ کوئی مثیل۔ جس طرح خدائے لم یزل اپنی ربوبیت میں یکتا و تنہا، اس طرح یتیم عبداللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اقلیم رسالت میں یکتا و تنہا۔ پوری کائنات رسول ازل صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا تصدق، تمام روشنیاں انہی کی زلف منبر کا عکس جمیل، نہ کوئی نقص نہ کوئی عیب، نہ کوئی کجی نہ کوئی کمی، کوئی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں، کسی بھی پیمانے یا کسوٹی پر پرکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے لا شریک کی تخلیق بے مثال، شاہکار لازوال، رسول اول و آخر، نبی امروز و فردا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تخلیق کار بہت سی چیزیں تخلیق کرتا ہے لیکن اس کی ہر تخلیق شاہکار نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرت کا وہ شاہکار بے مثال ہے جس پر رب کائنات بھی مفتخر ہے، اور اس پر خالق کائنات و ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔